على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں مل کر بلند آواز سے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے 26ویں پارے 14واں رکوع کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ولا تجسسوا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ عیب تلاش نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ عیب تلاش کرنا اور بدگمانی ہے۔ آج ہم بدگمانیوں کے شکار ہیں، اس کے بعد دوسروں کی عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دے، بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دے، مگر کنڈیشن دیکھیے آگے بتا رہے ہیں کہ مگر پہلا پتھر وہ اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو، مگر پہلا پتھر وہ اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کون ایسا انسان ہے جو اپنے بارے میں یہ کہہ سکے کہ مجھ میں کوئی عیب ہی نہیں ہے؟ کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ ہم تو مسجدوں میں آتے ہیں تو یہاں بھی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، مسجدوں سے باہر جاتے تو بھی عیب تلاش کرتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو بھی عیب تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی عیب تلاش کرتے ہیں۔ جبھی شاعر کہتا بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دے، یعنی اگر مجھ میں عیب ہے تو مجھے سنگسار کر دے، یعنی پتھر سے مار ڈال مجھے، مگر پہلا پتھر وہی اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو، مگر پہلا پتھر وہی اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اب کون پتھر اٹھائے؟ کوئی تو ایسا ہے نہیں۔ آج تو ہم کیا دھرلے سے کہتے ہیں، شاعر جو اس میں طرز بیانی کی ہے اس سے اگر دیکھیں، جیسے آج ہم کسی کی برائی کرتے تو کیا کہتے ہیں فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، انگلی اٹھاتے ہیں، یہ انگلی ہماری ادھر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک انگلی تو ادھر ہوتی، 4 انگلی ہمیں دکھا رہی ہے کہ تم اپنے میں دیکھ، 4 انگلی دیکھیے، 4 انگلی ہماری طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آج جو جس کے بارے میں ہم برائی کر رہے ہیں کہ ارے فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، فلاں تو اس طریقے سے ہے، فلاں تو اس طریقے سے ہے، لیکن 4 انگلی ہماری طرف اشارہ کر رہی ہے، تو جس پہ انگلی اٹھا رہا ہے اس پہ بعد میں دیکھ، پہلے اپنا دامن جھانک کے تو کیسا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ پرفتن دور فتنہ کا دور ہے، اس میں قدم بڑی احتیاطی سے رکھنا پڑتا ہے۔ جو بدگمانی ہے ہمارے دلوں میں وہ آخر دور کیسے ہو، وہ ختم کیسے ہوگا؟ اس بدگمانی کو ہم کیسے ختم کریں اپنے اندر سے؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، جو آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ بدگمانی کیا ہے اور وہ کیسے ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بندہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ دریا دجلہ کے کنارے ذکر و فکر میں مشغول تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے، اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی، ایک نوجوان پر۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان ہے اور اس کے گود میں ایک عورت ہے اور وہ کچھ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا
اس نے اپنے دل میں سوچا اور یہ خیال کیا کہ یار یہ کتنا برا انسان ہے، یہ کتنا برا انسان ہے کہ شراب و کباب میں مشغول ہے اور برائی کر رہا ہے۔ ان کی بدگمانی دیکھیے کہ ان کی اللہ کے ولی حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے دل میں بدگمانی آئی اور انہوں نے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اسی دریا دجلہ میں سے ایک کشتی جا رہی ہے، ایک کشتی آتا ہوا نظر دیکھا۔ جب کشتی قریب آئی تو کیا دیکھا کہ کشتی جو ہے تو غرق ہو گیا، یعنی ڈوب گیا، کشتی پلٹ گئی۔ جب کشتی پلٹی تو فوراً وہ نوجوان جس کے گود میں عورت تھی اس نے عورت کو رکھا اور پانی میں چھلانگ لگا دیا، پانی میں کود پڑا اور 3 شخص کی جان بچائے۔ اس کشتی میں 5 لوگ تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ 5 لوگ تھے، جن میں سے 3 لوگوں کی وہ پہلے جان بچا لی۔ 3 لوگوں کی جان بچانے کے بعد انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں فضیل، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، میں تو گنہگار بدکار سیاہ کار ہوں، میں نے 3 کی بات جان بچا لی ہے، 2 غوطہ کھا رہے ہیں، دونوں کو پانی سے نکال دو کہ تو بچا لی۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، اتنا کہنا تھا کہ حضرت فضیل سمجھ جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں بدگمانی کی وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ دکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص پانی میں چھلانگ لگائے اور ان دونوں کو بھی باہر نکالا۔ اس طریقے سے 5 شخص کی جان انہوں نے اکیلے بچائی۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہ شخص حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں میرے بارے میں جو بدگمانی تھی میں معاف کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ اللہ تجھے معاف کر دے، میں معاف کرتا ہوں۔ آپ کے دل میں جو بدگمانی تھی، اللہ کے ولی تھے، نیک بندہ تھے، اب ولی کی فراست کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں معاف کرتا ہوں، آپ کے دلوں میں جو بدگمانی تھی آپ توبہ کر لیں، اللہ بھی معاف کرے۔ اور کہنے لگے یہ جو میرے گود میں تھے، جس عورت کو آپ نے میرے گود میں دیکھا، اس کو میں حج کرنے کے لیے لے کے گیا تھا اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر کے، یہ سبحان اللہ، اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر اس کو میں حج کرنے کے لیے لے کر کے گیا تھا، اور یہ جو گود میں میری عورت جو بیٹھی ہوئی ہے جس کو میں کھلا رہا تھا پلا رہا تھا، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ خاتون ہماری والدہ، ہماری ماں ہے۔ اب دیکھیں بظاہر دیکھنے میں کیسا لگا، حالانکہ ان کے گود میں ان کی والدہ تھی۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اپنے والدہ کو پانی پلانے لگے اور کھانا کھلانے لگے، لیکن دیکھنے کے بعد کیا گمان کہ اللہ کے ولی حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ارے یہ گناہوں میں ملوث ہے، یہ گناہ کر رہا ہے دریا کے کنارے بیٹھے بیٹھے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اگر ہمارے دلوں میں بدگمانی آ جائے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اگر کسی کے بارے میں بدگمانی آ جائے تو ہمیں اس سے جا کر کے معافی کی طلبگار ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی یہ جھوٹ ہے۔ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، بدگمانی یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ معلوم ہے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں آتا، کتابوں میں آتا الکذب من الکبائر، جھوٹ جو ہے بڑے گناہوں میں سے ہے، اور قرآن کریم میں جھوٹوں کی لعنت کیا ہے معلوم ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بدگمانی سے بچیے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ ایک سائل کو دیکھیں جو بہت تندرست ہے، موٹا تازہ ہے، صحیح سلامت ہے، سارے اعضاء درست ہیں، اس کے بعد بھی لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ نے اس طریقے سے دیکھا تو آپ کو ناگوار گزرا اور کہنے لگا دیکھ یہ کتنا برا شخص ہے، کیا بولیے کتنا برا شخص ہے، یہ مانگ رہا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوئے تو خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص گوشت لے کر کے آیا ہے، کوئی شخص مردار کا گوشت لے کر کے آیا اور طرف جنید یہ کھا لے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عرض کرتے ہیں یہ تو مردار کا گوشت ہے، یہ تو مردار کا گوشت ہے۔ تو وہ شخص
اب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواب میں اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دن میں ایک اللہ والے کو حقیر اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھ کر کے مردار کا گوشت کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئے، اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے کہ اب وہ کہاں ملے۔ اب اس شخص کے تلاش میں نکل پڑے، چلتے گئے، پتہ چلا کہ فلاں محلے فلاں گاؤں میں رہتے ہیں۔ جب پتہ چلا تو اس گاؤں میں پہنچے۔ جیسے اس گاؤں میں پہنچے تو وہ شخص جن کو حقارت اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ دیکھتے ہی کہنے لگے جنید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کا در کھلا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دیکھے کہہ رہے ہیں کہ توبہ کا در کھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کے طلبگار ہوئے۔ اس بندے نے اس اللہ کے ولی نے اس کی توبہ کو معاف کیا۔ پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ سے نیک دعا لے کر کے نکلے۔ تو اللہ کے ولی کے دلوں میں، اگر اللہ کے ولی اتنے بڑے ولی کے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں بدگمانی آئی، خواب کے ذریعے انہیں بتایا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا، میں مردار کا گوشت کھا رہا ہوں بدگمانی کر کے، تو اس نے اس شخص کے پاس معافی کے طلبگار ہوئے اور وہاں تلاش کر کے گئے۔ اور آج تو ہم دھڑلے سے بیٹھے برائی کرتے ہیں، آج تو ہم بیٹھ کر کے دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہی ہے کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا، ارے یار وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندہ اس طرح سے ہے۔ کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے جاتے، اب اس کو دیکھ کر کے ارے یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی، ارے باہر جا کر کے ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، اور یہاں دیکھ کتنے شریف بن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو مسجد کی طرف آتا ہوا دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مسجد میں آتا جاتا ہے تو اس کے ایمان ہونے یعنی اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے گھروں کو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ میرے گھروں کو وہی آباد کرتے جو مومن اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی شخص مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، اب اگر وہ ہم سے نہ ملے تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے یہ تو فلاں شخص برا ہے، یہ تو بہت بیکار شخص ہے، یہ تو بس صرف آتے ٹوپی کرتا لگا لیے نماز پڑھ لیے چلے گئے، ارے اتنا بیکار آدمی ہے، باہر جا کے دیکھو اس کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو بدگمانی ہے اور یہی ذلت ہے، یہی حقارت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے اسلام نے کسی کی کمزوری اور عیب تلاش کرنے سے منع کیا۔ اسلام نے کسی کی کمزوری اور عیب تلاش کرنے سے منع کیا، بلکہ کہا گیا کہ اسلام پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ۔ ترمذی شریف، مسلم شریف، کنز العمال کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی عیب کو چھپاؤ، یعنی مسلمان بھائیوں کی عیب کو چھپاؤ۔ اگر کوئی شخص کسی کی عیب کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عیب کو ظاہر کر کے اسے ذلت و رسوا کرے گا۔ اب بتاؤ، جس کو اللہ ذلیل و رسوا کرے پھر کیا ہے کوئی اس کو بچانے والا؟ لیکن آج ہم کھوج کر کے تلاش کر کے عیب نکالتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ولا تجسسوا، عیب تلاش نہ کرو۔ اسلام پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کے اندر عیب تلاش کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے دامن کو جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر برائی کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو میں بتاتا تھا، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بچپن سے ہی عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے۔ ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ پوری رات جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کیے، اور ایک جماعت تھی جو بغل میں سو رہی تھی۔ پوری رات شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نہ سوئے، بلکہ پوری رات جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ جب نماز پڑھنے لگے تو کہنے لگے ابو جان، یہ کتنے بیکار لوگ ہیں، یہ اتنی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ایسے لگ رہے ہیں کہ مر گئے ہوں، 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے اٹھ کر کے۔ ان کے والد نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے بتایا بیٹا، اگر تو بھی سویا رہتا تو بہتر تھا کہ کسی کے عیب کو تلاش نہیں کرتے۔
بہتر تھا کہ سویا رہتا، کسی کی عیب تلاش نہیں کرتے۔ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 330، مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 320 کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اگر آج ہم کسی کے عیب کو چھپائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عیب کل قیامت کے دن چھپائے گا۔ بتائیں ہمارے اندر کون سی عیب نہیں ہے؟ جبھی تو شاعر نے کہا نا، بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دے، مگر پہلا پتھر وہ اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو ہمارے اندر کون ایسی عیب نہیں ہے؟ آج ہم 4 لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، دوسروں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا سمجھنے لگتے ہیں، گویا کہ اپنی نیکیوں پر ہم اتنے پھولے جاتے ہیں کہ کیا کہنا، ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نیکی کسی کی ہے ہی نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ایک راستے سے آپ گزر رہے تھے چند حواریوں کے ساتھ۔ جب آپ راستے سے گزر رہے تھے تو اس راستے میں ایک کتا مرا ہوا جو سڑا تھا نظر آیا۔ آپ کے حواریوں نے کہا کہ حضور دیکھیے یہ کتا جو ہے تو سڑا ہوا ہے، کتنی بدبو آتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کتا ہے، بدبو تو آئے گی نا جب مر گیا سڑ گیا ہے تو۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جب ان کے حواریوں نے کہا کہ اس سے بدبو آ رہی ہے، کتا سڑ گیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے دیکھو نا اس کے دانت کتنے سفید ہیں، کہیے سبحان اللہ، دیکھو نا اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی اس سڑے ہوئے کتوں میں سے بھی اچھائی نکالنے لگے، اچھائی نکالے۔ ہمارے حال کیا ہے آج؟ ہمارے حال ایسے ہیں جیسے گندا مکھی اڑتا ہے پھرتا ہے۔ آپ معلوم ہے مکھی جسم میں کس جگہ پہ بیٹھتا ہے؟ اگر یہاں عطر لگائے ہوئے ہیں تو اس جگہ پہ، اس کپڑے پہ نہیں بیٹھتی مکھی۔ آپ کے جسم میں مکھی اسی جگہ پہ بیٹھی ہے جہاں گندگی رہتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں زخم ہو گیا ہے، گھاؤ ہو گیا ہے، تو مکھی اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھتی ہے اور وہ خون کو چوستی ہے، وہ پیپ کو چوستی ہے، پھر وہ اس میں لت پر ہو کر گندگی پھیلا کر باہر نکل جاتی ہے، اور باہر جا کر کے کیا کرتی ہے وہ مکھی؟ گندگی پھیلاتی ہے۔ جب وہ گندگی پھیلاتی ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس مکھی کو مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ حال ہمارا ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ لیکن ایک مکھی وہ بھی ہے، ایک مکھی اور بھی ہے، اس مکھی کی بھی خوبی دیکھیے۔ ایک مکھی ایسے ہیں کہ وہ پھولوں کے پھولوں کے باغوں کو یعنی ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، اور وہ مکھی پھولوں کے جوس کو اپنے اندر کھینچتے ہیں، اس کو چوستے ہیں، پھولوں کے اندر کے جو رس رہتے ہیں، اور رس کو چوسنے کے بعد اپنے چھتا میں جا کر اگل دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس میں شفا ہے۔ کیا ہے؟ اس میں شفا ہے۔ کیا یہ صرف سنگت کا اثر ہے؟ یہ ماحول کا اثر ہے۔ اگر آپ اچھے ماحول میں رہیں گے، خوشگوار ماحول میں رہیں گے تو آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی، آپ کی فکر بھی اچھی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ گندے ماحول میں رہیں گے، اپنے ذہن میں گندا بھر کے رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں گندگی آئیں گی۔ تو اسی لیے دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچیے۔ بدگمانی یہ جھوٹ ہے اور یہ بہت بڑا بدی ہے۔ بدگمانی یہ ایسی چیز ہے کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کر ڈالتی، دو شخصوں کے درمیان دشمنی پیدا کراتی۔ کیوں پیدا کراتی؟ اب ہم ایک شخص ہے اس کے بارے میں ہم برا سوچ رہے ہیں، کہہ رہے فلاں شخص تو میرے بارے میں ایسا بول رہا ویسا بول رہا ہے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص اگر 2-4 شخص ایک جگہ بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کرنے لگے تو اگلا کوئی جاتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ ارے وہ میرے ہی بارے میں برائی کر رہا ہے۔ میرے بھائی آپ کے پاس کون سا الٹرا ساؤنڈ مشین ہے جس سے آپ نے پتہ کر لیا کہ وہ دو بندہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ہمارے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے؟ یہ ہو گیا بدگمانی، یہ ہو گیا بدگمانی۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم اس شخص سے دشمنی پیدا کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں برا بھلا سوچتے ہیں کہ وہ تو فلاں ایسا ہے، وہ تو فلاں ایسا ہے۔ اور شیطان کیا ہے؟ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کو جب موقع ملے گا وہ آپ پر حاوی ہوگا، وہ آپ پر وار کرے گا۔ آج تک شیطان نے کسی کا بھلا نہیں کیا کہ آپ کا بھلا کرے گا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، بدگمانی یہ بہت بڑی بری چیز ہے۔
بدگمانی سے بچیے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا سے جا رہے تھے کشتی میں سوار ہو کر کے۔ اپنے دلوں کو کشادہ بنائیے، اپنے دلوں کو کشادہ رکھیے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں سوار ہو کے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ چند ساتھی اور بھی تھے۔ ایک کشتی اور آ رہی تھی، اس کشتی میں چند جوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں، وہ اس میں اچھل رہی تھی، کود رہی تھی، عیش موج کر رہی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے، حضرت دیکھیے نا ان لوگوں کو، زمین میں گناہ کرتے کرتے پانی میں بھی گناہ کرنے کے لیے آ گئے۔ زمین میں تو گناہ کر ہی رہے تھے لیکن پانی کو بھی نہیں چھوڑا، پانی میں بھی گناہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم جیسی خوشی ان کو تو نے دنیا میں عطا کی ہے آخرت میں بھی عطا کرنا۔ جیسی خوشی ان کو دنیا میں عطا کی ہے ویسی خوشی آخرت میں بھی عطا کرنا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ سارے لوگ مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو توبہ کر لیے تھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے، داتا علی حجوری گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سید علی حجوری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ لاہور میں ان کا مزار پاک ہے۔ آپ ایک مرتبہ دریا سے جا رہے تھے، کشتی میں تھے، چند لوگ اور بھی تھے، اس کشتی میں کچھ بچے بھی تھے، اور آپ کا جو سر تھا وہ ٹکلا کیا ہوا تھا، آپ سر کے سارے بال نکال لیے تھے، سر بالکل ایک دم چکنا تھا۔ جب سر کے سارے بال نکال لیے، گنجا کر لیں اور اس پہ تیل لگا لیں تو اور خوبصورت اس کی بڑھ جاتی، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور وہ چکنا سا دکھنے لگتا ہے۔ ایک بچہ آیا، آپ کے سر ایسے مسلنے لگا، مسلتے مسلتے ایک چاٹا مارا پھر چلا گیا۔ دوسرا بچہ آیا، اس نے بھی ویسا کیا، ایک چاٹا مارا سر پہ، چلے گئے۔ اور اس شخص کے جو باپ تھے وہ باپ بڑا خوش تھا کہ ارے واہ میرے بچے نے بڑا کمال کیا، سر پہ تو ہاتھ پھیرا ہی پھیرا اور مار بھی دیا۔ لیکن یاد رکھیں غیرت خداوندی کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے سر پہ کوئی مارے اور اس کے بعد اسے ذرا سی ندامت بھی نہ ہو اور وہ خوشی میں مچلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا، محبوب اگر آپ بولو تو میں اس کشتی کو پلٹ دوں۔ اللہ 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 والوں پہ قربان جائے۔ حضرت سید علی حجوری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے، پروردگار عالم اگر پلٹنا ہی ہے تو اس کشتی کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو پلٹ۔ اگر پلٹنا ہی ہے تو ان کشتیوں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ تینوں شخص اللہ کے ولی بن گئے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں، بدگمانی کرتے رہتے ہیں، بلکہ نہیں، اچھا سوچیں، اچھا خیال کریں۔ اچھا سوچیں گے تو آپ کا ذہن فکر اچھا ہوگا۔ اچھا گمان کریں دوسروں کے بارے میں، حسن ظن رکھیں اور اپنے بارے میں فکر ظن رکھیں۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان کریں اور اپنے بارے میں فکر کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کام، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے کیسی گزر رہی ہے۔ بس دو باتوں پہ عمل کر لیجئے گا، ولا تجسسوا، کسی میں عیب تلاش نہ کرو، یعنی عیب تلاش نہ کرو۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کسی کی عیب کو چھپاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں تمہاری عیب کو چھپائے گا۔ اب یاد رکھیں میدان محشر میں جو پروردگار ہماری عیب کو چھپائے اس سے بڑا اور ہمارے لیے رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس پر ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیان کرنے میں یا آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لغزش سے ہوگی تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے وہ آگے آ جائیے، اور جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجیے۔